हाय एवरीवन, मैं सादिया रज़ा, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। आज हम बच्चों के टेम्पर टेंट्रम्स पर बात करेंगे। बच्चे टेंट्रम्स क्यों करते हैं? बच्चों को टेंट्रम्स के साथ डील करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि टेंट्रम्स क्या हैं। टेम्पर टेंट्रम्स क्या होते हैं? जब बच्चे अपना गुस्सा अलग अलग फॉर्म में हमें दिखाते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और अलग अलग तरीके से डिसऑर्गेनाइज वे में बिहेव करते हैं। इन टेंट्रम्स के थ्रू बच्चे अपना फ्रस्ट्रेशन देते हैं, अग्रेशन अलग अलग तरीके से शो करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, चीखना और ख़ुद को फर्श पर गिरा लेना, चीज़ें गिराना या अपने आप को स्टिफ कर लेना। कई बार बच्चे वॉमिट कर देते हैं और अपना सांस भी रोक लेते हैं। तो इस सिचुएशन में बच्चों के टेंट्रम्स पर वर्क करना ज़रूरी है कि गुस्सा दिखाने का जो ये तरीका है ये सही नहीं है। हमें इन्हें ये बताना है कि ये बिहेवियर ठीक नहीं है और आप ऐसा नहीं करेंगे। बिहेवियर कॉमन रहते हैं 4 साल की उम्र तक, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। बड़े बच्चों में इमोशन रेगुलेशंस में डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं या फिर ADHD बच्चे, इन बच्चों में बिहेवियर्स काफ़ी आगे तक चलते हैं। बच्चों के इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और इन इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से इन बच्चों में टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि बच्चे आखिर टेंट्रम्स क्यों करते हैं। ब्रेन का फ्रंटल लोब हिस्सा हमारे बिहेवियर को मैनेज करता है। इंटेलिजेंस और मेमोरी, मूवमेंट्स और थिंकिंग्स और लिसनिंग स्किल्स, ये सब फ्रंटल लोब पर ही डिपेंड होते हैं। और स्पीकिंग के लिए भी हमारे ब्रेन का फ्रंटल लोब पार्ट ही रिस्पॉन्सिबल रहता है और ब्रेन का ये पार्ट 18 साल तक डेवलप होता है। 18 साल से पहले बच्चों में सोचने समझने की इतनी सलाहियत नहीं होती जितनी नॉर्मली 18 साल के बाद होती है। एक इंसान मैच्योर होता है क्योंकि उसे 18 साल के बाद समझ आ जाता है कि उसे किस तरह से एक्ट करना है, किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। ये सब चीज़ें 18 साल के बाद बच्चे समझने लगते हैं। 18 साल से पहले बच्चे मैच्योर नहीं होते और इनका फ्रंटल लोब अभी सही से डेवलप नहीं हुआ होता। बीइंग अ पेरेंट्स, हम लोग कैसी मिस्टेक्स करते हैं कि जिनकी वजह से बच्चों में टेंट्रम्स कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चे अक्सर किसी चीज़ को हासिल करने के लिए बिहेवियर्स करते हैं, लाइक टॉय और कैंडी, और जब हम उन्हें वो चीज़ दे देते हैं तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। मगर इसका एक नेगेटिव असर भी होता है कि बच्चे समझते हैं कि मेरे बार बार ऐसा करने से मुझे मेरी पसंद की चीज़ मिल जाती है, तो वो आगे भी यही बिहेवियर जारी रखते हैं और इस तरह से ये एक नेगेटिव बिहेवियर बन जाता है। तो ज़रूरी है कि इस तरह के मौके पर हम इन्हें वो चीज़ें ना दें, बल्कि कोशिश ये करनी है कि आप उधर से चले जाएं, क्योंकि जब तक आप या वो चीज़ बच्चे के सामने रहेगी वो लगातार इसके लिए रोता चिल्लाता रहेगा। लेकिन जब आप या वो चीज़ उसके पास से दूर हो जाएंगे तो बच्चे अपने आप ही चुप हो जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि ऐसा करने से मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी। हम बच्चों के पॉजिटिव बिहेवियर कम देखते हैं और नेगेटिव बिहेवियर्स ज़्यादा देखते हैं। तो बच्चे फील करते हैं कि उन्हें बाकी बच्चों के मुकाबले में अटेंशन कम मिलती है, क्योंकि बाकी बच्चे अटेंशन गेन कर लेते हैं लेकिन कुछ बच्चों को अटेंशन गेन करना नहीं आता है। तो ऐसे में बच्चे इन बिहेवियर्स के थ्रू आपकी अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव बिहेवियर को अटेंशन दें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें जिसमें हम उन्हें पूरी तरह से अटेंशन दें ताकि उन्हें बिहेवियर करने की ज़रूरत ही ना हो।
اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ نیگیٹو بیہیو کر رہا ہے آپ کی اٹینشن کو گین کرنے کے لیے، اور کچھ بچے پرٹیکولر پرسن کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، اسپیشلی وہ پرسن ہوتی ہے مدر، کیونکہ مدر ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے، انہیں لگتا ہے کہ مدر ایک منٹ بھی ادھر سے ادھر کسی سے بات نہ کرے، وہ پوری طرح سے میرے ساتھ ہی رہے۔ لیکن یہ چیز ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کچھ اچھا کریں گے تب ہی آپ کو اٹینشن ملے گی، اگر آپ اس طرح سے بیہیو کریں گے تو آپ کو اٹینشن نہیں ملے گی۔ پہلے تو آپ بچے کے بیہیویئر کو اگنور کریں، اگر بچہ اور بھی چلاتا ہے تو آپ وہاں سے چلے جائیں اور چھپ کر دیکھیں، اگر وہ بچہ آپ کے جانے پر چپ ہو جاتا ہے تب اس کا مطلب ہے کہ بچہ اٹینشن سیکنگ کے لیے ہی ایسا کرتا ہے۔ اگر وہ کسی دوسرے پرسن کے ساتھ ایسا نہیں کر رہا، صرف آپ کے ساتھ ہی ایسا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کرواتے ہیں اور وہ کرنا نہیں چاہتا۔ اور جب بچے بیہیویئر کرتے ہیں تو ہم خود بھی غصہ ہو جاتے ہیں، ہمارے ایموشنز پر کنٹرول نہیں رہتا اور ہم بھی چلانا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ اس ٹائم پر صحیح نہیں ہے۔ بچہ چلا رہا ہے اور ساتھ ہی ہم بھی اس پر غصہ کرنا شروع کر دیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، بنا یہ جانے کہ اس کی اپنی کچھ ڈیفیکلٹیز ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسے سمجھیں اور جانیں اور اس پر چلائیں نہیں۔ اگر ہمارا ایموشنز پر کنٹرول نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم باہر جا سکتے ہیں، ہمیں اس ٹائم ریلیکس رہ کر بچے کو سپورٹ کرنا ہے۔ ہمارا غصہ کرنا یا چلانا بیہیویئر کو اور زیادہ خراب کر سکتا ہے۔ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کا جو برین کا لاجیکل پارٹ ہے، تھنکنگ کا جو پارٹ ہے، وہ صحیح سے ڈیولپ نہیں ہوا ہے، اس لیے بنا سوچے سمجھے ایکٹ کرتے ہیں۔ ہمیں ان کے ایکشنز کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں صحیح بیہیویئر سکھائیں۔ ہمیں سب سے پہلے بچے کے بیہیویئر کی ریزن کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ریزن کا پتہ چلتے ہی ہم ڈیزائن کریں گے ایک اپنی اسٹریٹجی جو بچے کے بیہیویئر کو کنٹرول کرے گی۔ پہلی بات یہ کہ بچے اور ADHD بچوں کے پاس الفاظ نہیں ہوتے بتانے کے لیے کہ وہ کیسا فیل کر رہے ہیں۔ کئی بار بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہی بچے روتے یا چلاتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں۔ ان کی یہ بیسک نیڈز جب پوری نہیں ہوتی ہیں تو بچے لگاتار روتے رہتے ہیں اور ٹینٹرمز کرتے رہتے ہیں، اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ بچے ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ ایک بار جب آپ بچے کے بیہیویئر کی ریزن جان جائیں گے تو بلیو می کہ آپ کافی حد تک سکسیسفل ہو جاتے ہیں بچوں کے ٹینٹرمز کے ساتھ ڈیل کرنے میں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بچہ ٹینٹرم کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ میں نہیں ہے، وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے، تو ایسے میں ضرورت ہے کہ ہم ان کی سپورٹ بن کر ان کے ساتھ کھڑے رہیں اور ان کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں، چاہے ہم ان کو ہگ کر کے بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں یا پھر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھنا۔ اس سے بچے سمجھ جاتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ہے، اور اس وجہ سے بھی بچوں کا غصہ کافی کم ہو جاتا ہے اور بچے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے سے بار بار یہ مت پوچھیں کہ آپ غصہ کیوں ہیں، بس اتنا کہہ دیں کہ I know you are angry۔ صرف اتنا کہہ دیں، اسے ایکسپلین نہ کریں، صرف آپ نے اسے یہ احساس دلانا ہے کہ میں جانتی ہوں کہ آپ ناراض ہیں۔ اس کے بعد بچے کو ڈسٹریکٹ کرنا، اسے اس کے بیہیویئر سے ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ بچے اپنے آپ بیہیویئر چھوڑ دیں۔ اس ٹائم کچھ ایسا انٹرسٹنگ کریں یا کوئی ایکٹیویٹی کریں، اس کا دھیان کہیں اور کر دیں تاکہ بچے اپنے ٹینٹرم سے باہر آ جائیں۔ جن بچوں کو سینسری ایشوز ہیں ان کے لیے سینسری ٹولز کا استعمال کریں۔ آپ فنی فیسز بنا کر، ٹکلنگ کر کے، اینیمل ساؤنڈز نکال کر
ان کی اٹینشن دوسری طرف کر سکتے ہیں، تو بچے غصہ چھوڑ کر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ بچے کے ساتھ کچھ نیا ٹرائی کرتے رہا کریں۔ اس طرح کی اسٹریٹجیز اگر آپ بچے کے ساتھ کرتے رہیں گے تو کچھ ہی عرصے بعد آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ فار مور ویڈیو پلیز سبسکرائب مائی چینل صفیہ ہیلپ سینٹر۔ اس کے علاوہ آپ مجھے میرے واٹس ایپ گروپ پر جوائن کر سکتے ہیں جو صرف ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، جہاں پیرنٹس اپنے آئیڈیاز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی۔ تھینک یو فار واچنگ۔